بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الاول۔ آج ہم یہاں سے زاد طالبین پڑھیں گے۔ پہلا باب فی جوامع الکلم، جامع کلمات کے بارے میں ہے، ومنابع الحکم، اور حکمت کے سرچشموں کے بارے میں ہے، والمواعظ الحسنۃ، اور اچھی نصیحتوں کے بارے میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال معتبر ہے بالنیات، کس کے ساتھ؟ نیتوں کے ساتھ۔ وانما لامرئ ما نوى، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہ ہے نوا جس کی اس نے نیت کی۔ لامرئ، یاد رکھنا یہ لفظ یہ ایسا ہے کہ جو اعراب آخری حرف پر آتے وہی اعراب را کے اوپر بھی آئیں گے، تو لہٰذا اگر آخر میں حمزہ کے نیچے زیر آئے گا تو را کے نیچے بھی زیر آئے گا، اگر حمزہ کے اوپر زبر آئے گا تو را کے اوپر بھی زبر آئے گا، اگر حمزہ کے اوپر پیش تو را کے اوپر بھی پیش۔ تو یہ ایسا لفظ ہے۔ تو ھذا امرؤ رأیت امرأ مررت بامرئ، تو جو اعراب حمزہ کے اوپر آئے گا وہی اعراب اس سے پہلا جو را ہے اس کے اوپر آئے گا۔ تو ہر شخص کے لیے وہ ہے نوا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس وہ شخص کہ ہو اس کی ہجرت اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت ہوئی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور وہ شخص کہ ہو اس کی ہجرت دنیا کی طرف، یصیبھا کہ اسے حاصل کرے، او امرأۃ، یا کسی عورت کی طرف اس کی ہجرت ہو، یتزوجھا کہ اس کے ساتھ نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ہے اس کی طرف ہاجر الیہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یاد رکھنا جوامع جو ہے یہ جامع کی جمع ہے، اور کلم کلیمہ کی جمع ہے، بات کو کہتے ہیں۔ تو جامع کلمات وہ ہوتے ہیں کہ الفاظ مختصر ہو اور معانی زیادہ ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، الفاظ مختصر اور معانی زیادہ۔ منابع منبع ان کی جمع ہے، سر چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے، چشمہ، سر چشمہ، منبع ان کی جمع ہے، اس میں ظرف۔ اور حکم حکمت کی جمع ہے، عقل مندی کی بات کو کہتے ہیں، علم کو کہتے ہیں۔ مواعظ موعظتن کی جمع ہے، نصیحت کو کہتے ہیں، حسنہ کا معنی اچھی۔ تو پہلا باب جو ہے جامع کلمات میں ہے، اور حکمتوں کے سرچشموں میں، اور اچھی نصیحتوں میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اس میں پہلے باب میں۔ اس حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، تمام اعمال اچھے ہو یا برے، اس کا اعتبار آدمی کی نیت پر ہے۔ اگر ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے اور اس کام سے اس کی نیت اللہ ہے اور آخرت ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر وہ کوئی کام کر رہے اس کا غرض اللہ اور آخرت نہیں ہے، اس کا غرض دنیا ہے، کوئی دنیاوی غرض ہے، تو یاد رکھنا اس کو ثواب نہیں ملے گا، یہ عمل باطل ہوگا۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف، مطلب اس شخص کو ثواب ملے گا، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ اس کو حاصل کرے، ہجرت کر لی دنیا کی طرف کہ اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کرے، اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام۔ بھئی دنیا کی طرف ہجرت کرنا تو عورت تو اس میں آ گیا، دنیاوی غرض تو یہ عورت بھی ہے، عورت بھی ایک دنیاوی غرض ہے، تو پہلے سے اس میں داخل ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک الگ ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام۔ خاص پہلا تو عام تھا، دنیا کوئی بھی دنیاوی کام ہو، یہاں عورت کو خاص کیا، اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام۔ تو یا تو تنبیہ ہے حدیث کے سبب ورود پر، یا چونکہ عورت کا فتنہ بڑا ہوتا ہے اس لیے خاص طور پر عورت کا تذکرہ کیا۔ تو مختصر مطلب یہی ہوا جیسی نیت ویسا ثواب۔ اگر ایک آدمی گھر بنا رہے اور اس میں اس نے ایک کھڑکی چھوڑ دی، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس سے مجھے
اذان کی آواز سنائی دے گی، دیکھو اس کھڑکی بنانے پر بھی ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے اور اس عمل شرعی میں اس کی نیت اللہ ہوتا ہے، آخرت ہوتا ہے، تو اس کو ثواب ملے گا، اور اس کام سے اگر اس کا غرض دنیاوی ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال عمل کی جمع ہے، کام کو کہتے ہیں۔ بالنیات، نیات نیت کی جمع ہے۔ نوا ینوی نیتن، ارادہ۔ امرأ شخص کو کہتے ہیں نوا، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، باب ضرب سے ہے، نوا ینوی نیتن، ارادہ کرنا۔ ہجرت، یہ اسم مصدر ہے باب مفاعلہ سے، اسم مصدر، ہجرت کرنا، ترک وطن۔ یصیب، اصواب یصیب اصوابتن، باب افعال ہے، یصیب صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے، باب افعال سے ہے، مصدر اس کا اصوابتن، اس کا لغوی معنی ہے حاصل کرنا، پانا۔ امراتن، عورت کو کہتے ہیں۔ یتزوج، تزوج یتزوج، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے، باب تفعل ہے، تزوج یتزوج، تزوج اس کا معنی ہے نکاح کرنا۔ آگے ہاجر یہاجر مہاجرتن، باب ہاجر صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، باب مفاعلہ ہے، ہاجر یہاجر مہاجرتن، ہجرت کرنا، ترک وطن۔ ترکیب کرتے ہیں الباب الاول۔ یاد رکھنا جب دو معرفے اکٹھے آ جائے، یعنی دو اسم ہو، دونوں کے اوپر الف لام ہو، تو یہ عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو الباب مرفوع لفظاً موصوف، الاول مرفوع لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ فی جارہ، جوامعی مجرور لفظاً مضاف۔ یاد رکھنا جوامع یہ چونکہ جمع منتہی الجموع ہے، غیر منصرف ہے، اور آپ نے پڑھ لیا تھا کہ غیر منصرف پر اگر الف لام آ جائے یا اس کی دوسرے اسم کی طرف اضافت ہو جائے تو حالت جری میں اس کے نیچے کسرہ آ سکتا ہے۔ تو چونکہ یہاں جوامع مضاف ہے، آگے الکلیم مضاف الیہ، اور چونکہ حالت جری ہے، فی جر دیتا ہے، تو لہٰذا اس کے نیچے زیر آ سکتے ہیں، زیر پڑھیں گے۔ تو جوامعی یاد رکھنا جب دو اسم ہو، پہلے پر الف لام نہ ہو اور دوسرے پر الف لام ہو، تو یہ عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو دیکھو جوامع پر الف لام نہیں ہے، الکلم پر الف لام ہے، تو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے۔ جوامع مجرور لفظاً مضاف، الکلم مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ۔ آگے واو حرف عطف، منابع بھی اسی طرح جوامع کی طرح، چونکہ ہے تو غیر منصرف، منابع مساجد کی طرح جمع اقصا ہے، لیکن چونکہ حالت جری میں اس کے نیچے زیر آ سکتا ہے، جب غیر منصرف کی اضافت کی جائے یا اس کے اوپر الف لام آ جائے تو حالت جری میں اس کے نیچے زیر آ سکتا ہے۔ تو واو حرف عطف، منابع مجرور لفظاً مضاف، الحکمی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف اول، واو حرف عطف۔ یاد رکھنا جب دو اسم ہو اور دونوں کے اوپر الف لام ہو، جیسے اوپر میں نے بتا دیا، تو یہ عام طور پر کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت، تو یہ بھی موصوف صفت بنیں گے۔ والمواعظ، واو حرف عطف، المواعظ مجرور لفظاً موصوف، الحسنۃ مجرور لفظاً صفت۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مواعظ موصوف تو جمع ہے اور حسنہ صفت واحد مؤنث ہے، تو یہ تو مطابقت نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث آتی ہے۔ تو موصوف صفت مل کر معطوف، یہ معطوف ثانی ہو گیا۔ اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتون اسم فاعل کے۔ یاد رکھنا جار مجرور ہمیشہ 8 چیزوں کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، فعل کے ساتھ، مصدر کے ساتھ، اسم فاعل کے ساتھ، اسم مفعول کے ساتھ، صفت مشبہ کے ساتھ، اسم تفضیل کے ساتھ، مبالغہ کے سیغوں کے ساتھ، اسماء افعال کے ساتھ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے عبارت میں تو پھر اس کے لیے محذوف نکالنا پڑتے ہیں، ثابت، حاصل، کائن، موجود۔ تو یہ موقع و محل کے اعتبار سے نکالتے ہیں مبتدا کو دے کر، مبتدا مذکر ہے تو ثابت نکالتے ہیں، مؤنث ہے تو ثابتۃ نکالتے ہیں، تثنیہ ہے تو ثابت، ثابتان، ثابتتان وغیرہ اس طرح نکالتے ہیں۔ تو یہاں 8 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور مبتدا ہے الباب الاول، تو آگے جو اس کا متعلق نکالیں گے وہ نکالیں گے ثابتن۔ تو جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اسم فاعل کے۔ اب ثابتن اسم فاعل، اس کے اندر یاد رکھنا اسم فاعل فاعل چاہتا ہے
اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اندر ضمیر ہوتا ہے، کبھی کبھی آگے ظاہر بھی آ جاتے ہیں لیکن عموماً اندر ضمیر ہوتے. تو ثابتن کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور الباب الاول مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.